مذاق کیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جتنا آپ قریب رہیں گے اور جتنا اسے اس کی روح کے مطابق ماننے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کے کلام کی کیا شان ہے اور اللہ کا کلام کس طریقے سے بے مثال کلام ہے اور کس طریقے سے اس نے انسان میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر تدوین قرآن کیا ہے، نزول قرآن کیا ہے، کچھ ضروری چیزیں جو زیر بحث آتی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ قرآن پہ آ جائیں۔ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا لفظ کسی لفظ سے نکلا نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے، جیسے تورات ایک علم ہے، کسی لفظ سے نہیں نکلا۔ لفظ سے نکلنے سے میری مراد یہ ہے، وہ میں مشتق اور جامد کے لفظ دانستہ نہیں بول رہا۔ مثلا ایک لفظ ہے ناصر، ناصر نصر ان سے نکلا ہے، منصور نصر ان سے نکلا ہے، مناصرہ نصر ان سے نکلا ہے۔ اس طرح لفظ بھی لفظوں سے نکلتے ہیں۔ ایک مفسر کا قول ہے، وہ کہتا ہے جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں اس طرح الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ اور بہت گہرا علم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ جامد ہے اور یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مادہ ہے، مادہ اشتقاق۔ اس میں پھر ایک قول یہ ہے کہ یہ قراء سے نکلا ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ قرانا سے نکلا ہے، قرانا قاف ر نون۔ اگر یہ قرانا سے نکلا ہے تو قرانا کا مطلب یہ ہوتا ہے متصل کر دینا، کسی کو ملا دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ۔ اگر قرآن کا مادہ اشتقاق یا جس سے یہ نکلا ہے قرانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو بندے کو اللہ سے واصل کر دیتی ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قرب عطا کر دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ نکلا ہے قراء سے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پڑھنا اور ایک جمع کرنا۔ قراء کا معنی ہے پڑھنا، قرات، اور جمع کرنا، جیسے قراء الماء فی الحوض، پانی حوض میں جمع ہو گیا۔ اگر قرآن کا مادہ اشتقاق قراء ہے اور اس کا معنی پڑھنا، پھر اس سے مراد یہ ہے، اور یہ چیز ایک اعجازی پہلو لیے ہوئے ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اتنا پڑھا جائے گا جتنی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے کہ قرآن کو مسلمان ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے جو قائد ہیں وہ قیادت کے اصول جاننے کے لیے پڑھتے ہیں، اور مستشرق جو ہیں وہ اپنے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں، سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی، نقطۂ نظر بدل جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو جتنا پڑھا گیا ہے اتنا اور کسی کتاب کو نہیں پڑھا گیا، اور دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھنے کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی کوئی کتاب ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو وہ زبان ہی نہیں آتی، آپ ویسے اس کو پڑھنے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، لیکن یہ میرے رب کے کلام کا اعجاز ہے کہ اسے بندہ اگر بغیر سمجھنے کے بھی پڑھے تو یہ دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے، دل میں نور معرفت پیدا کرتا ہے،
دل میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اس کا پڑھنا جو ہے وہ ایک منفرد قسم کا اس کا اعجازی پہلو ہے پڑھنا۔ اگر قرأ کا معنی جمع کرنا ہو، قرأ الماء فی الحوض، پانی حوض میں جمع ہو گیا، پھر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے انسانی نجات کا سارا سامان اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانی، لیکن جو قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ زندگی میں یہاں بھی الجھتا ہے، اللہ کا کلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا کلام اس کو راہ راست دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے تمام علوم اولین و آخرین کو بھی جمع کر لیا ہے، اور انسانی نجات کا مکمل سامان بھی اس نے جمع کر لیا ہے۔ اگر قرآن کا مادہ جو ہے وہ قرأ معنی جمع کرنا، یہ قرآن کریم کا لفظی معنی تھا۔ اب آ جائیں قرآن کہتے کسے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل نیگیٹو باتیں زیادہ چلتی ہیں۔ میں اس کے فوائد کا انکار نہیں کرتا، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، یہ سوشل میڈیا ہی ہے، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، لیکن اس میں نیگیٹو پہلو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ کبھی اختلاف قرات کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر یہ اس طریقے سے تھا تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا، اور باقاعدہ اس پہ آرٹیکل آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہے کیا چیز، تاکہ بہت سی چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ قرآن کریم جو ہے اس کی جو تعریف علماء کلام نے کی وہ یہ ہے، میں اس کی عربی ورڈنگ پہلے پڑھتا ہوں پھر میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ القرآن و کتاب اللہ المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف عنہ نقلا متواترا بلا شبہتا۔ یہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر ایک اصطلاح اسلامی ہے تو اس کی وضاحت بھی تو مسلمان ہی کریں گے نا، لاجیکلی بات ہے نا۔ جب ایک مفہوم میرا ہے تو اس کا مطلب بھی تو میں ہی بتاؤں گا نا۔ جب قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے تو اس کی ڈیفینیشن بھی تو مسلمان ہی طے کریں گے۔ تو قرآن کریم کی تعریف میں پہلی بات یہ کہی گئی القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ جاہل قسم کے لوگ، اور پرابلم یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو باطنیہ کی بولی بولتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ ہم باطنیہ کی بولی بولتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو منکرین حدیث کی بات بولتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ہم منکرین حدیث کی بات بولتے ہیں، وہ اس کو اپنا استدلال سمجھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو اس کی ایک میجر تقسیم آپ کے دو قسم کے کیفیات تھی۔ کبھی آپ روٹین میں بات کرتے تھے اور کبھی آپ کسی خاص کیفیت میں بات کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص کیفیت میں بات کرتے تھے تو وہ قرآن بنتا تھا، اور جب آپ عام کیفیت میں عام حالات میں بات کرتے تھے تو وہ حدیث بنتی تھی۔ اور پھر اس پر وہ دلائل بھی گھڑ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے
دلیل سے عقیدہ بنانا، ایک یہ ہے کہ عقیدہ پہلے بنا لیا ہے، دلیل بعد میں تلاش کرو۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ سوچ پہلے اپنا لی، پھر قرآن کو، وہ تو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب قرآن کا حکم اس کے سامنے پہنچے وہ اپنے سارے استدلال ایک سائیڈ پہ رکھ دے اور اللہ کے کلام کے سامنے جھک جائے۔ اب اگر وہ جو ہے وہ دلائل گھڑنے میں لگا ہوا ہے تو وہ ایمان کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ قرآن مجید جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کہیں یہ کہا گیا کہ جبریل کا کلام ہے تو مطلب کیا ہے؟ جبریل لے کے آتا ہے۔ اگر یہ کہا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے تو مطلب کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ کسی بھی تعویل سے قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ ماننا کفر ہے۔ قرآن مجید کا پہلا تعارف یہ ہے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نہ جبریل کا کلام ہے نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام